اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، متقین فیہا علی الارائک، ارائک سے مراد جنت میں مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے تختوں پر مسہریاں بھی لگائی گئی ہوں گی۔ اور حضرت حیثم بن مالک طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی 40 سال کی مقدار تک تکیہ کی ٹیک لگائے گا، نہ وہاں سے ہٹے گا اور نہ طبیعت اکتائے گی۔ اس کے پاس جو اس کا جی چاہے گا اور آنکھوں کو لذت ہوگی پیش ہوتا رہے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جنت میں پہلو بدلے بغیر 70 سال تک ٹیک لگا سکے گا، اور اس سے زائد بھی اور کم بھی۔ اور حضرت سلیمان بن مغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتی آدمی جنت میں 70 سال تک ٹیک لگائے بیٹھے گا، اس کے پاس اس کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شان و شوکت اور نعمتیں عطا فرمائے گا وہ بھی ہوں گی۔ پھر وہ نظر اٹھا کر جو دیکھے گا تو اس کو اس کی کچھ اور بیویاں یعنی حوریں نظر آئیں گی جن کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر کہیں گی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہمارا نصیب یعنی حصہ ہمیں عطا فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان علی الارائک ینظرون کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مسہریاں لؤلؤ اور یاقوت سے بنی ہوں گی۔ اور حضرت ابو حامد حلاس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری والدہ بڑی نیک تھی، ایک دن ہم بہت محتاجی کی حالت میں تھے، مجھ سے کہا، اے بیٹے ہم کب تک اس تکلیف میں رہیں گے؟ جب سحر کا وقت ہوا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر ہمارے واسطے آخرت میں کچھ ہے تو اس میں سے ہمیں دنیا میں کچھ عطا فرما دے۔ اس وقت گھر کے ایک گوشے میں مجھے ایک نور دکھائی دیا، میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک تخت کے سونے کے پائے ہیں اور وہ جواہر سے مرصع کیے گئے ہیں۔ میں نے والدہ سے کہا، یہ لو، اور کچھ جواہر بیچنے کے ارادے سے میں بازار میں گیا، اور جی میں کہتا تھا کہ میں ان میں سے کچھ جواہریوں کے ہاتھ فروخت کروں گا، لیکن اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جب میں مسجد سے لوٹ کر آیا تو مجھ سے میری ماں نے کہا، اے بیٹے تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب تو گھر سے نکلا تو میں سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوں، وہاں میں نے ایک محل کو دیکھا جس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مکان ابو احمد حلاس کا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بیٹے کا؟ تو ایک شخص نے کہا، ہاں، میں اس مکان میں جا کر اس کی کمروں میں گشت کرتی رہی۔ میں نے ایک کمرے میں بہت تخت بچھے ہوئے دیکھے، ان کے درمیان میں ایک تخت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ان تختوں کے بیچ میں یہ ٹوٹا ہوا تخت کس قدر بے موقع ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس کے پائے تم نے لے لیے ہیں۔ میں نے کہا اسے اپنی جگہ پہنچا دو۔ جب میں جاگی تو وہ غائب ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ جنتی حضرات سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ تو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت و نعمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے؟ بڑا ببرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان فرمانے والا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اس بہشت میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور رکھے ہوئے آب خورے موجود ہوں گے، یعنی یہ سامان جنتی کے سامنے ہی موجود ہوگا تاکہ جب پینے کو جی چاہے دیر نہ لگے۔ اور برابر لگے ہوئے گدے یعنی کہ تکیے ہوں گے، اور سب طرف قالین پھیلے پڑے ہیں کہ جہاں چاہیں آرام کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہ جانا پڑے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی مومن کے بیٹے کو موت دیتا ہے تو اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں، اس نے برا بھلا کہنے کے بجائے آپ کی تعریف کی ہے اور کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا، اور جو اس کو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دے گا، اور جو شخص اس کو 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو ہمارے محلات بہت ہو جائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وسیع، رحمت والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز چاشت کی 12 رکعات پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل بنائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غاشیہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جنت میں بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں واریوں سے یعنی کہ حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ ان مقربین کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تخت سونے کے ہوں گے جن کے تاج زبرجد جوہر اور یاقوت کے ہوں گے، اور ایک تخت مکہ اور ایلا جتنا طویل ہوگا۔ اور حضرت کلبی کہتے ہیں کہ تخت کی اونچائی اوپر کی طرف 100 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ جب آدمی اس پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا تو وہ فوراً اس کے لیے جھک جائے گا حتیٰ کہ وہ اس پر بیٹھ جائے گا۔ پھر جب وہ اس پر بیٹھ جائے گا تو پھر وہ اپنی جگہ تک بلند ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ وفرش مرفوع اور بلند و بالا بچھونے ہوں گے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان بچھونوں کی بلندی آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی، اور ان میں 2 بچھونوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہوگا۔ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ظاہر یعنی اوپر والا حصہ نور جامد کا ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے اور کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے، اس وقت جب لوگ سوتے ہوں یہ رات کے وقت نماز پڑھے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کے جنت والے اعلیٰ درجے کے بالا خانوں والے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ دنیا میں یعنی آسمان پر دور دراز ستارے کو دیکھتے ہیں، یعنی جب نیچے والا اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کو وہ ایسے نظر آئے گا جیسے آسمان پر کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قبہ ہے جس کا نام فردوس ہے، اس کے درمیان میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الکرامہ یعنی بڑے مرتبے کا گھر ہے، اس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل النعیم یعنی کہ نعمتوں کا پہاڑ ہے، اس پر ایک محل ہے جس کا نام قصر الفرح یعنی فرحت کا محل ہے، اس محل میں 12,000 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 سال کا فاصلہ ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا مگر عالم کے قلم چلنے کی آواز پر، جب وہ دین کا کوئی مسئلہ لکھتا ہے یا دشمن اسلام پر حملہ کرنے والے مجاہدین کے ڈھول کی آواز پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عالم کے قلم چلنے کی آواز 70 گنا افضل ہے مجاہد کے تبلیغی آواز سے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی بعض چھتیں ایسی نور کی ہوں گی جو آنکھوں کو چندیا دینے والی بجلی کی طرح چمکتی ہوں گی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی نگاہوں کی حفاظت نہ کریں تو وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر ایسے بالا خانے قالین اور ایسی عمدہ قسم کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔